قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال من قرأ سورة الإخلاص كأنما قرأ 10 أجزاء من القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زور کی نماز کے بعد اس حوالے سے چند باتیں ہوئی تھی، وہ اختصار کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ذکر کر کے آگے اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 10 پاروں کے قریب اللہ تعالیٰ کی توحید، عقیدہ اور شرک کے خلاف آیات موجود ہیں۔ اگر آپ ان سب کو اکٹھا کریں تو وہ 10 پارے بنتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس لیے یہ 10 پاروں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں اسے پڑھا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی ہے، پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا انی احبھا، میں اس سے شدید محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے تیری محبت تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کا تعارف ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بڑا مشکل سوال لے کر آئے، عرف لنا ربک، اپنے رب کا تعارف کراؤ، وہ کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، اس کا تعارف کراؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ اتاری ہے، قل هو اللہ احد، انہیں کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ بیٹا جنتا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر اور شریک نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ 10 اجزاء من القرآن عند النوم، کیا تم میں سے ہر ایک اس بات سے عاجز آ گیا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے 10 پاروں کی تلاوت کرے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من یستطع منا یا رسول اللہ، 10 پارے سوتے وقت کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا یہ سورہ اخلاص کے بارے میں کہ من قرأ سورۃ الاخلاص کأنما قرأ 10 اجزاء من القرآن، جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ایسے ہی ہے جیسے 10 پاروں کی تلاوت کی۔ فرمایا واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، مجھے اللہ کی قسم ہے سورہ اخلاص جو ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ 10 پاروں کے برابر ثواب لے لیتا ہے۔ لیکن اس کا علم ہونا چاہیے اس کے اندر کیا ہے۔ پہلی بات قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ کس چیز میں اللہ ایک ہے؟ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزوں میں ایک سمجھنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رب ہونے میں، اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے میں اکیلا ہے۔ رب ہونے کا مطلب اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ آپ دیکھیں دور نہ جائیں، صرف اور صرف اس مینار کے اندر ٹھہرے ہوئے حجاج اکرام، ان کا اندازہ کر لیں کہ وہ 3 وقت کا کھانا کتنا کھا جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ ضروریات کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، اگر پورا کرتا ہے تو مال کے کائنات پورا کرتا ہے۔ آپ سمندر کے اندر چلنے والی مچھلیوں کو دیکھیں، شارک بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہزاروں ٹن خوراک، تازہ گوشت ان کو چاہیے، یہ اللہ دے سکتا ہے، انہیں کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے رب،
اس نظام کو چلانے والا، سورج لے کر آنے والا، میں نے بتایا تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، یہ قدرت اللہ کی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور یہ چاند اس کی ہم نے منازل مقرر کی ہیں، یہ 1 مہینے کے بعد ایسے باریک ہو جاتا ہے جیسے پینی باریک ہوتی ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اور سورج کی جرت نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر چاند کو پکڑ لے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو چلانے والا بڑا طاقتور ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پہلی چیز کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس کو کافر بھی مانتے تھے۔ نمبر 2، جس میں اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے وہ ہے عبادت، اللہ کو عبادت میں اکیلا سمجھنا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ عبادت چند چیزوں کا نام ہے، نہیں، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضی، عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور اس پہ راضی ہوتے ہیں، اس پہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ من قول و عمل، وہ زبان سے نکلے یا عمل سے نکلے، وہ بات جو اللہ کو پسند ہو، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہو، اور میرے بھائیوں اللہ اس پہ ثواب دیتا ہو، تو وہ عبادت ہے۔ اس کی ابھی مثال لے لیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، بتائیے دین کی بات سننا، قرآن کی خالص بات سننا، حدیث کی خالص بات سننا، یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ پسند ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو یہ عبادت ہے۔ اور اس پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت کریمہ سیکھی، بعد میں باب کا ذکر ہے، باب علم کا ایک باب، یعنی نماز کے مسائل ہیں، یہ ایک باب ہے، روزہ کے مسائل ہیں، یہ ایک باب ہے، فرمایا جس نے ایک باب بعد روایات میں ایک آیت سیکھی اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا خیر اللہ من 1000 رکعت، 1000 نفل رکعت ان سے بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو سیکھے۔ کیوں؟ کہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے بھائیوں، اور جہالت اندھیرا ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے خالص علم، اور جہالت وہ شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ پسند کرتے ہیں، اس پہ راضی ہوتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ پھر دیکھ لو دعا عبادت ہے، کسی اور سے نہیں ہوگی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اپنے رب سے دعائیں کرو، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے بندے اللہ کے لیے نظریں رکھتے ہیں اور قیامت والے دن سے ڈرتے ہیں۔ نظر و نیاز ہو، صدقہ خیرات ہو اور دعا ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز۔ ہم سمجھتے ہیں روزہ تو اللہ کے لیے رکھنا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور باقی جناب کام یہ جو ہے دوسروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ میری سنتا نہیں، بدبختی کی علامت، میری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں۔ اور رب کائنات کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے مسلسل دعا چھوڑ دیتا ہے میں اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے دعا نہیں کرتا، اسے میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے جس میں ہم نے اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، ہم نے ان میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ دیکھیں ایک بات غور کر لیں، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس میں اکیلا سمجھنا ہے۔ عبادت میں اکیلا اللہ ہے، اس میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے۔ یہ اسماء صفات کا کیا مطلب ہے؟ ان میں اللہ کو کیسے اکیلا سمجھنا ہے؟
اور اللہ کی قسم کبھی تھوڑا یہ دماغ الرحمن الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غافر الذنب وقابل التوب، وہ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، تمہارے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، وہ کتنا رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھائی بیٹھے ہو سارے داخلی حجاج ہو، آپ سب ملازم ہیں، کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، ذرا ایک دن ڈیوٹی پہ نہ جائیں، آپ کی 2 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ آپ جناب آپ ڈیوٹی پہ نہیں گئے اور آپ کی تنخواہ کٹی ہے، آپ لائن میں لگ کے تنخواہ لے رہے ہیں، 2 دن کی سیلری کام آئی ہے، بھائی یہ کیا ہوا؟ مدیر کے پاس گئے، وہ کہیں گے تم نے ایک غیر حاضری کی ہے اس لیے تجھے تنخواہ نہیں ملی۔ آپ اس کا منت اللہ کرتے ہیں، تو بڑا اچھا بندہ ہے، معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا بندہ رحم دل ہوگا وہ معاف کر دے گا۔ اگلا مہینہ آتا ہے، آپ 2 دن غیر حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی تنخواہ کٹتی ہے، پھر جا کے اس کے سامنے روتے دھوتے ہیں۔ آپ بھائی جتنے بیٹھے ہو، آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ یہ مالک جو فیکٹری کا مالک ہے، ادارے کا مالک ہے، یہ اس ملازم کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ بتا دیں۔ 2 بار کر دے گا، 1 بار کر دے گا، 3 بار کر دے گا، پھر کہے گا تجھے یہاں رہنے کی ضرورت، وہ کہے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں وہ کتنی دفعہ کی ہیں، اللہ سے کتنی دفعہ معافیاں مانگی ہیں۔ رمضان آیا، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر رمضان چلا گیا، یہ گناہوں پہ لوٹ آیا، 60 سال عمر گزار دی اللہ سے توبہ کرتے کرتے، اللہ سے معافیاں مانگتے مانگتے، لیکن اس رب نے کبھی نہیں کہا میرے بندے 2 دفعہ پہلے بھی معافی مانگ چکا ہے، اب تجھے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کی صفت رحمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک تو گناہوں سے بھر دے اور سچے دل سے آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ ہے کہ وہ صفتوں میں اکیلا ہے۔ اللہ کا نام ہے کہ نہیں قرآن مجید میں، انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سنتا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ وہ خوب کیسے سنتا ہے؟ اگر یہ حدیث شریف میں لفظ موجود ہے کہ اگر کالی سیاہ رات ہو اور کالا سیاہ کیڑا ہو، وہ چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ پھر کیوں کہتے ہو اللہ میری نہیں سنتا؟ کیوں اللہ کے ناشکرے ہم بن جاتے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تو صحیح، اتنے مہربان رب سے جو تجھے 60 سالوں سے معاف کرتا آ رہا ہے، 40 سالوں سے معاف کرتا آ رہا ہے، 20 سالوں سے معاف کرتا آ رہا ہے، اور کیوں اس کی دشمنی پہ تل گیا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے کہ وہ میری نہیں سنتا؟ ان کی سنتا ہے جو قبروں میں پڑے ہیں، میری ان کے آگے، ان کی آگے، اس کے آگے۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہتا ہے جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے زندوں نے دعا کرنی تھی، یہ یہاں مردوں سے زندہ دعا کروانے کے لیے ہے۔ کیا ہے قرآن مجید میں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو آج سے پہلے جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے۔ اس میں سارے آ گئے، علی حجویری ہو، کوئی اور ہو، بابا فرید ہو، نظام الدین اولیاء، کوئی بھی ہو، کہتے ہیں دعا کرتے ہیں مومن اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ یہ کہتا نہیں میں زندہ ہوں، قرآن کے خلاف الٹا کام کروں گا، ان سے جا کے دعا کرواؤں گا کہ یہ میرے لیے اللہ سے مانگے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے کہ اللہ اپنی صفتوں میں اکیلا ہے۔ او بھائیو سمجھو اللہ کی توحید۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کو اکیلا سمجھنا ہے، اکیلا کا لفظ عربی میں توحید ہے، تو اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ اس کائنات کا نظام بنانے چلانے میں، بولو بھائی، اکیلا ہے۔ اور جب عبادت کی بات آتی ہے، عبادت میں اکیلا سمجھنا ہے، توحید عبادت یا توحید الوہیت، کہ اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک۔ اور اسماء و صفات، اللہ اپنے اسماء و صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک ہو سکتا نہیں۔ میں اگر آپ کو کہوں بھائی سوال کرو، آپ 4 بھائی اٹھ کے اکٹھا بولنا شروع کر دیں، مجھے سمجھ آ جائے گی؟ میں کہوں گا بھائی ایک بندہ بات کرو،
وہ بات صحیح ہے کہ نہیں بھائیو؟ ایک بندہ بات کرو بھائی، کیونکہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، جیسے آپ 4-5 بندوں کی بات اکٹھے نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کی صفت کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ساری کائنات کے لوگ جو دنیا میں زندہ ہو، ساری کائنات کے لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اپنا اپنا سوال اور مطالبہ کریں، میں ہر ایک کی بات کو سنوں گا اور سب کی ایٹ اے ٹائم سنوں گا، سب کی بات ایسے سنوں گا جیسے میں ایک کی بات کو سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون ہو سکتا ہے اس جیسا؟ اور جن کو جا کے ہم سناتے ہیں، میں سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ بتائیے بھائیو، علی حجویری جس کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، کہاں دفن ہے؟ لاہور میں۔ لاہور میں، ٹھیک ہے، لاہور میں دفن ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کہاں دفن ہے؟ انڈیا میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح سارے آپ قیاس کر لیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بزرگ تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ جیسے ہم اردو بول رہے ہیں، ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی۔ اس وقت یہاں ہندوستان میں کون سی زبان تھی؟ فارسی۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، دماغ کھول کے سنیے۔ پاکستان میں اس وقت چائنا کے لوگ بہت سارے آ رہے ہیں کام کرنے۔ اگر کوئی چائنیز مسلمان ہو اور وہ قبروں کا پجاری ہو، اللہ نہ کرے، علی حجویری کی دربار پر آ کر وہ اپنی زبان کے اندر کہے شین چون چھام چھون چھون، انہیں کو سمجھ لگ جائے گی؟ بولو نہیں لگے گی، نہیں لگے گی بھائیو۔ نبی جب دنیا میں زندہ تھے تو کوئی ایسی زبان کا بندہ آ جاتا تھا جو عربی نہیں بول سکتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ ترجمان کو لے کر آؤ، ترجمان لاؤ جو اس کی زبان مجھے سمجھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر یقین نہ آئے تو حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھو، بخاری شریف سے لے کر دیگر حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب وفد آیا تھا افریقن لوگوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ سے دین سیکھا اور اپنی زبان کے اندر انہوں نے سنہا سنہا کہا، جو بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اس طرح اور الفاظ دیگر حدیث میں ملتے ہیں۔ آپ نے ان صحابہ سے پوچھا جو افریقن زبان جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ ناراض ہو گئے؟ کس نے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کے لوگ علی حجویری بن جائیں، ساری کائنات کے لوگ نظام الدین اولیاء جیسے بن جائیں، ساری کائنات کے لوگ بابا فرید جیسے بن جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک جیسے نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو کیسے آئے گی؟ یا پھر پابندی لگا دو کہ ان جو معبودوں سے مانگنے کے لیے صرف وہ آئے، وہ جب وہ تھے فارسی زبان تھی۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں کو زبان فارسی آتی؟ بولو بھائی، کتنے لوگ زبان جانتے ہو فارسی؟ جب وہاں جا کے فریادیں رکھتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس بابے کو یہ زبان آتی بھی ہے کہ نہیں آتی؟ جب انسان قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سوچنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ پھر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو پہلی توحید ہے نا، کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی، زمین اللہ نے بنائی اور اس کا نظام اللہ چلاتا ہے، اس میں مکہ والوں کا اختلاف نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں زمین آسمان کس نے بنائی ہے، فوراً کہیں گے اللہ نے بنائی۔ آپ بتائیے کیوں جی؟ قاری صاحب، حافظ صاحب، آیت کریمہ موجود ہے قرآن میں؟ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ مکہ والوں سے پوچھیں؟ بولے تو صحیح یار۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھنا کیا ہے؟
کائنات کس نے بنائی؟ اور میں نے ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے ایک آیت پڑھی ہے. یہ آیت کئی جگہ پہ ہے الفاظ کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ. ٹھیک ہے. من خلقہم ان کو کس نے پیدا کیا, کائنات کو کس نے پیدا کیا, کائنات کے اندر ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا. کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا پوچھو. پوچھنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنا کس سے ہے؟ مکہ والے کون تھے؟ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, کافر. ان سے پوچھنا ہے. تو آگے سے جواب قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ نے. کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو کیا ثابت ہوا کہ یہ محنت کرنا کہ ہمارے دل میں یقین آ جائے یہ کائنات اللہ نے بنائی, زمین اللہ نے بنائی, سورج اللہ لے کے آتا ہے, اس پر محنت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت. ایک بات سن لے بھائی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی تھے نا, جس پہ دشمن ہوئے تھے مکہ والے, وہ کیا تھی کہ اے مکہ والے تم یہ مان لو کہ زمین آسمان اللہ نے بنایا. یہ تھی؟ قطعاً نہیں. تم یہ مان لو کہ پانی اللہ چلاتا ہے, تم یہ مان لو کہ آسمان سے پانی بارش اللہ نازل کرتا ہے. کیا تھی؟ وہ دوسری توحید کی دعوت تھی, دوسری کی. آپ اگر وہ تفصیل سے واقعہ سنا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ بلایا اور کہا آپ اوپر کھڑے ہیں, مکہ والے نیچے بیٹھے ہیں. فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گا, کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. ما جربنا منکا الا الصدق, آج تک آپ سے جھوٹی بات کا تجربہ نہیں ہوا, سچی بات کا ہوا ہے. حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کوئی لشکر, بولے کوئی لشکر نہیں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ کوئی لشکر نہیں ہے. لیکن کیا کہا انہوں نے کہ ہم آپ کی بات پھر بھی مان لیں گے. تو پھر کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک کلمہ کہہ دو, صرف ایک کلمہ. آپ جو تفصیلی سیرت کی کتابیں ہیں نا, جیسے طبقات ابن سعد ہے, اور دوسری کو پڑھ کے دیکھیں, اردو میں بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک کلمہ چاہتا ہوں, بس وہ کلمہ کہہ دو. ابو جہل بولا, اس نے کیا کہا تھا؟ ہاتھ عشرہ کلمات. عشرہ کتنے ہوتے ہیں؟ 10. اس نے کہا بھتیجے ایک کلمہ, کوئی بات ہی نہیں, تو 10 کہے, ہم 10 کہے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اپنے ابو جہل کو اور چچا کو کہ اے چچا یہ کہہ دو زمین آسمان اللہ نے بنائی ہے, 1 منٹ سے پہلے کہہ دو, 1 منٹ سے پہلے کہتے اور کوئی اختلاف نہ ہوتا. جب آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو تب گالیاں دینے پہ آ گئے. ابو لہب نے گالی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, کہتا ہے واللہ تبر لک یا محمد. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم کام چاہتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ بولے جن کا جواب قرآن میں آیا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں اختلاف ہوا تھا بھائی؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اب بولو دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کس سے ہونی چاہیے پھر؟ اللہ سے. اللہ سے. یا قبروں والوں سے؟ اللہ سے. اللہ سے. اور بتائیے نظر و نیاز عبادت ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار, یہ جو پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی, اس پہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت. آپ ریاض میں رہتے ہیں, دمام میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, ہندو سکھ عیسائی یہودی کسی سے پوچھ لیں یہ کائنات کس نے بنائی ہے, وہ کہتا بھگوان نے, ایشور نے, اللہ نے, گاڈ نے, فلاں فلاں, سب مانتے. پھر اس کو یہ کہو کہ یہ تو مان رہا ہے نا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, تو صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر, گانپتی کے آگے نہ جھک. زخم لگانے سے مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آگے توحید ربوبیت توحید الوہیت میں آ جاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا تھی. آپ اللہ کو گواہ بنا کر بتائیے ہمارے ملکوں میں قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں نا. ہاں جی.
میں اپنے قریب کی بات کر دیتا ہوں، بہشتی دروازہ، پاک پتن کا بہشتی دروازہ یہ جناب کھلتا ہے سال کے بعد، اور لائن لگی ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں گزر رہے ہیں، اور یہ ایسی جنت ہے جس میں ڈنڈے پڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ جنت ایسی ہے جس میں ڈنڈے پڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، یہ جنت ایسی ہے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل جاؤ ختم ہوگی۔ اللہ نے یہاں نیچے اتر کے نہیں سمجھانا ہمیں، اس نے قرآن بھیجا ہے، اس نے نبی بھیجے ہیں، قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کو پڑھو میرے بھائیوں، اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ یہ آج اس توحید کو بھی ہم نے چرکے لگائے، اس کو بھی زخم لگائے، لوگوں کو سجدے، بزرگوں کو سجدے، قبروں کو سجدے، چوکٹوں کو چومنا، اللہ اکبر، یہ آج ہم نے عام کر رکھا۔ میں تو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے نا، وہ رحیم و کریم ہے کہ وہ ایکشن نہیں لیتا، ورنہ جو حالت ہم نے کر رکھی ہے، اگر کوئی بھائی سندھ کا بیٹھا ہو تو جا کر دیکھو وہاں ہاتھ جو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ جو کہتے ہیں 2.5 قلندر ہوتے ہیں، ان میں ایک قلندر سندھ میں ہے، شہباز، لال شہباز قلندر۔ آپ نے سنا ہوگا لال شہباز کے بارے میں کہ شہباز کرے پرواز، آگے کیا ہے؟ جانے راز دلا دے۔ یہ پرواز پتا ہے کیا؟ وہ بھی سن لو، شعر آپ نے سنا، آپ کو پتا نہیں ہوگا پرواز کیا ہے۔ پرواز یہ ہے کہ وہ جی شہباز قلندر صاحب جو تھے نا، وہ فجر کی نماز 7 شریف میں پڑھتے تھے، زور کی نماز مکہ میں آ کے پڑھتے تھے، اڑ کر، جہاز نہیں تھے اس وقت، خود اڑ پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز بیت المقدس میں پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز واپس آ کر 7 شریف میں پڑھتے تھے۔ اب قوم سننے والی کیا کہتی؟ سبحان اللہ، نعرہ فلاں، نعرہ فلاں۔ پھر اگلی بات سنیں، ایک دن اڑے جا رہے تھے، ایک دن اڑے جا رہے تھے، استاد نے پکڑ کر نیچے اتارا اور کہا اے شہباز تو تو بہت بڑا گستاخ ہے۔ کہا جی کیسے؟ کہا تو اڑ کر اوپر سے جاتا ہے، نیچے قرآن پڑے ہوتے ہیں، نیچے اللہ کی مسجدیں ہیں، نیچے جناب اس طرح کی بابرکت چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اوپر سے اڑ کر جاتا ہے، تو بہت بڑا گستاخ ہے۔ اس دن سے لے کر انہوں نے جناب زمین کے اندر سے سرنگ بنائی ہوئی ہے جو 7 شریف سے سیدھی مکہ آتی ہے اور مدینہ جاتی ہے۔ جاؤ دیکھ لو۔ اور یہ گندا پانی اس سرنگ سے چھوٹی سی وہاں بنی ہوئی ہے، اس سے گندا پانی نکلتا ہے جو 30 ریال کی بوتل زم کے نام پہ بیچتے ہیں۔ وہاں طواف بھی ہوتا ہے، وہاں کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں کون کون سی بات بتائیں، قرآن واضح تھا، اللہ اکبر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ جس بھائی کو بھی اس مجلس میں اللہ نے توحید کی سمجھ دے رکھی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس دنیا میں توحید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جن کے پاس توحید نہیں، عزتیں برباد کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگلے دن پکڑا ٹی وی والوں نے ایک صاحب کو، کہتا ہے 700 عورتوں کی عزتیں برباد کر چکا۔ عزتیں برباد، مال برباد، وقت برباد، ایمان برباد، زندگیاں برباد، یہ سارا کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اگلی توحید پہ آ جاؤ۔ میرا ذہن تو تھا تھوڑا سا ایک ذات اور بھی موضوع اسی سے ریلیٹڈ، لیکن چلے اگلی توحید کو دیکھ لو بھائی۔ اسماء و صفات، اللہ کے کتنے پیارے پیارے نام تھے۔ میں نے آپ کو دعا بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اس میں آگے چل کے یہ لفظ آتے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت لک به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرتہ به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی ونور صدری۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے نام ہیں تو آپ نے رکھے ہیں، وہ
نمبر 1 جو کتاب میں اتارے ہیں 2 جو کسی نبی کو سکھائے ہیں 3 اور جو تیرے پاس علم غیب میں ہے 4 یا اللہ ان 4 قسم کے ناموں کا واسطہ میرے دل میں قرآن کی بہار پیدا کر دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے غموں کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ تو اللہ نے تو واضح بتا دیا، اب اس میں بھی گڑبڑ۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے پہلے سنا جی ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، فلاں کی سنتا ہے فلاں کی نہیں سنتا، اس کی اللہ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے سب مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا، ایک بندے نے 99 بندے مار دیے تھے، سنا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، سنا ہے نا؟ پھر وہ اسی طرح کے کسی جاہل مولوی کے پاس گیا تھا جو لوگوں کو شرک پہ لگا رہے ہیں، کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا ایک مار دے تو نہیں ہوتی، تو نے 99 مار دیے۔ اس نے کہا چل پھر میری توبہ قبول نہیں ہونی تو 100 پورا کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت تو نامے رہے کہ 100 نہیں پورا کیا، اس کو بھی مار دیا۔ اب کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تو جس بستی میں رہتا ہے یہ قاتلوں کی بستی ہے، یہاں سے نکل جا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بستی میں چلا جا۔ یہ جا رہا ہے، رستے میں موت آ گئی، جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتے آئے، جنت والے کہتے ہیں ہمارا ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ حدیث قدسی ہے اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تم زمین کی کمائش کر لو، اگر گناہوں والی بستی کے قریب ہے جہنم میں لے جاؤ، اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں توبہ کرنے جا رہا جنت میں لے جاؤ۔ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ یہ توبہ والی بستی دور تھی، گناہوں والی بستی قریب تھی۔ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا تو فولڈ ہو جا، سکڑ جا۔ جب کمائش کی گئی یہ جنت کے اس بستی کے قریب تھا، اللہ نے جنت کے اندر بھیج دیا۔ اس کی سنی کہ نہیں سنی؟ سنی ہے؟ تو جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اللہ کی ولیہ تھی یا زانیہ تھی؟ سنی تھی کہ نہیں سنی؟ اور اللہ نہ سننے پہ آئے نا تو مسجد نبی سے نکلو، باب بقی اور جدھر بقی ہے بقی کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔ جب اشارہ آئے گا ملک عبدالعزیز روڈ پر لیفٹ سائڈ پہ بائیں ہاتھ پہ مسجد جابہ آپ کو نظر آئے گی۔ میں نے اپنی یوٹیوب پہ اس کی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، یا اللہ میری قوم کسی آسمانی عذاب میں سیلاب اس طرح گھس میں غرق نہ ہو، اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری دعا کی یا اللہ کوئی دشمن مسلط ہو کر میری ساری امت کو تباہ نہ کر دے، اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری دعا کی تھی یا اللہ میری امت کا آپس میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے قبول۔ بولو کون دعا مانگنے والا ہے؟ نبی سلیم بھائی یہ انعام تو لائیے گا جو آج کے محاضرہ کے لیے دے کر گئے۔ سلیم بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہ قبول نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ یہ کہنا کہ فلاں کی سنتا ہے فلاں کی نہیں سنتا، ہماری تو سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ میرے بھائیوں کوئی تعلق۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں نا، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں بھی اللہ کی توحید بیان ہوگی نا وہاں کڑواہٹ ضرور لگے گی، کڑواہٹ ضرور لگے گی، لیکن آپ کو اگر زخم ہوا ہونا تو ڈاکٹر کو سپرٹ لگانا پڑتا ہے۔ سپرٹ پہلے تکلیف دیتا ہے لیکن بعد میں جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توحید کڑوی لگتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اشمئزت قلوبہم، ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی باتیں ہنس ہنس کر خوش ہو کر کانوں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ انعام بھی ہیں۔ یہ صرف میں نے توحید جس میں ہم نے اللہ کو ماننا ہے یہ 3 چیزیں بتائیں، اور جس کو کافر بھی مانتے تھے وہ بھی بتائی، اور آج مسلمان جن تینوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ مکتب کی طرف سے چند انعامات ہیں، جو بھائی جواب دینا چاہے گا یہ کارڈ بھی دے دینا ہوگا۔ جو بھائی جواب دینا چاہے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا بس۔ اچھا جی، میں نے یہ توحید کی جو اقسام بتائی ہیں ان میں اللہ کی توحید اسماء و صفات کی بات کی، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی ہاتھ کھڑا کری جائے، آپ نے سب سے پہلے کر دیا۔
یعنی کہ جو اللہ پاک کی صفتیں ہیں اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. شریک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز جیسے کہ ایک صفت ہے اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو رزق دینے میں صرف اللہ ہی ہے، وہی سب مخلوق کو رزق دے سکتا ہے. کوئی مخلوق کو اور رزق نہیں دے سکتا. نہیں سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں نا، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن جیسے اللہ سنتا ہے ہم اس طرح سن سکتے ہیں. یہ اپنا نام لے لیں. سورہ اخلاص کی فضیلت پر میں نے 2-3 روایات بیان کی ہیں. کوئی ایک روایت بھائی بیان کرے، ہاتھ کھڑا کرے. جی آپ بتا دیجیے. سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے. آئیے جی آپ نے انعام لے لیں. سورہ اخلاص کی فضیلت پر کوئی اور روایت جو آپ بھائیوں کو سمجھ آئی ہو. ہاں جی چلے جی آپ بتائیے. ایک صحابی جماعت دیتا تھا، وہ اس کے سامنے سورۃ اخلاص کرتا تھا. ہاں جی وہ صحابہ نے عرض کر دیا رسول اللہ کے کہ یہ سورت پڑھتا ہے اور پھر اس کو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، تو اعتراض کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جنت میں لے کر جائے گی. اس سورت سے محبت اسے کہاں لے جائے گی؟ جنت کے اندر لے جائے گی. یہ لے لیں. اچھا جی کوئی اسی کیا کہتے ہیں اسی فضیلت پر کوئی اور بھائی روایت بیان کر سکتا ہے؟ سورہ اخلاص کی فضیلت پر 3-4 میں نے بیان. جی وہ بھائی جو بیٹھے آپ جی. چلے اس میں رات کے لفظ کا اضافہ ہے کہ رات کے وقت اگر اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا کرتے ہیں. آجے جی اپنا انعام لے لیں. اچھا جی آگے دیں. اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ والے کس توحید کو مانتے تھے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جی مکہ والا مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ والا مانتے تھے کہ یہ زمین آسمان سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. اس توحید کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت. اس کی دلیل آتی ہے. چلے آ جائیں انعام لے لیں. اس کی دلیل کون بھائی ذکر کرے گا؟ چلے جی آپ کر سکتے. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن ليقولن الله. ماشاء اللہ. یہ اینک ہے، یہ کارڈ ہے. آپ کیا لینا چاہیں گے؟ چلو جی ہمیں نماز آپ کے پاس کون سا ہے وہ سیٹ اپنا سوا ہے؟ کاری صاحب نے کہا جی دونوں صحیح کہا. اچھا جی ابھی مکہ والوں کو جب آپ نے دعوت دی تو کس بات سے دعوت شروع کی تھی؟ یعنی ان تینوں توحیدوں میں سے کون سی تھی اور کیا بات تھی؟ جی ہاتھ کھڑا کریں گے سر. وہ پیچھے والے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، وہ آخر میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بتائیں گے. قولوا لا الہ الا اللہ آگے بھی ہے تھوڑا سا. تفلحون. آ جائیں اپنا انعام لے لیں. اور پوچھ لے کون تھا ان کا نٹ کون تھا. نہیں اب آپ نہیں پوچھتے بھائی. دو کی فرمائش ایک ہی پوچھ لا. اے ذہن دے کارڈ نا چھوٹے چھوٹے نے، اچھا ذہن ہے. 3-3 4-4 کٹھے. اچھا جی اب یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ مکہ والے اس بات کو مانتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور نظام چلانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اختلاف کیا. اس اختلاف کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا تھا؟ وہ معبود کا معاملہ تھا. نہیں ہاتھ کھڑا کریں اس طرح تو وہ آپ جواب دوسروں کو نقل لگا دیں. جی چلے آپ بتائیے. عبادت کی وجہ سے. عبادت کیونکہ وہ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے اس لیے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی. آپ کے پاس کون سا ہے؟ اچھا جی اسی طرح
میں نے عرض کیا کہ مکہ والے یا پچھلے کافر یا آج کے ہندو وغیرہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن آج مسلمان اس میں بھی گڑبڑ کر چکے ہیں۔ اس گڑبڑ کی کوئی ایک مثال بتا دیں جو میں نے بتایا ہے۔ ادھر سے کوئی بھائی نہیں، سارے سوئے ہوئے چلے جی آپ یہ بھائی جو آگے بیٹھے، ہاں جی ہاں جی، کوئی مثال؟ کہ وہ ابھی اس ٹائم پہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے مخلوقوں کو شریک کرتے ہیں، کوئی مثال دینا، مثال۔ جیسے وہ بزرگ وغیرہ جو اس ٹائم پہ جو ہے نا قبروں پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ یہ تو عبادت ہوگی نا، عبادت ہوگی، یہ تو عبادت والی توحید ہے، پہلے والی توحید میں۔ جی وہ بھائی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے جی۔ آج کل جو پٹو ہے نا میرے سندھ میں جا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے، پہلے والی توحید میں کیسے گڑبڑ کی جی؟ سجدہ وغیرہ یہ عبادت ہے، یعنی اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اس میں کیسے شریک کیا؟ کئی مثالیں میں نے دی ہیں جی۔ جیسے وہ بچہ مر گیا تھا نا اور اس کو لے گیا زندہ کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ زندہ کرنا مارنا یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت، اس کے اندر شریک کر دیا۔ آپ کو پہلے نام ملا ہے؟ آپ کے پاس کون سا ہے کارڈ؟ زین۔ اچھا جی، چلیں آپ کچھ اوپن سوال کرتے ہیں، جنرل معلومات وہ۔ اچھا جی، سوال سنیں، کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے صرف، کیونکہ ذرا سمپل سوال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے چلے، آپ پیچھے دے، ہاتھ کھڑا کر کے پیچھے دے رہے ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بھی آپ کی بیٹی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، ام کلثوم، حضرت رقیہ، اور ایک آپ اپنے بول رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سا کنیکشن ہے آپ کا؟ سلو کنیکشن ہے۔ سب سے سلو سے اچھا جی، اب کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ ان چاروں بیٹیوں کے خامدوں کے نام کیا ہے؟ چاروں بیٹیوں کے خامدوں کے نام جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ، اور حضرت اور جو کہتے کو دیتے واپس کی طرح ان کا نام بتانا ہے۔ چلے کسی اور بھائی کو آتا ہے جی؟ حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ چلیں جی، آپ کے پاس کون سا ہے وہ کارڈ؟ آپ کا یہ زہر ہے، زہر چلے جی، دوستوں سب سلو پکڑتے ہیں۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفاء بالترتیب خلیفہ بنے ہیں۔ ان کی حکومت جو ہے وہ کتنی ہے؟ ہر ایک خلیفہ کی مدت حکومت کتنی ہے؟ یہ سوال ہے، مشکل ہے سوال، ابھی کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ آپ سے پہلے پوچھ لیں، 1 منٹ بس، اگر کوئی اور نہیں ایسا بڑا بڑا سوال کیجیے۔ ہاں جی، کوئی نہیں پتا، چلے آسان سوال کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیف حالکم؟ ایوہ، مدت الخلافہ لأربع خلفاء کم ہی ہے۔ مدت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کم کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں،
अच्छा जी चले, सैयदना अबू बकर सिद्दीक साहब से पहले हैं, 2.5 साल हुकूमत है, और बाद में सैयदना उमर फारूक हैं, 11 साल कुछ महीने हैं, फिर हजरत उस्मान 10 साल कुछ महीने हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 11 साल कुछ महीने, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 6 साल कुछ महीने, टोटल कितने? 30 साल। उसमें सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के 6 महीने भी शामिल हैं। अच्छा जी, एक सवाल मुमकिन है बाद भाइयों को वो यानी थोड़ा मसला हो, लेकिन चले, लफ्ज बोला गया हदीस में सलाते अव्वाबीन, सलाते अव्वाबीन, इसका मतलब क्या है सलाते अव्वाबीन? चले जी आप बताइए, आपको पता होगा, बताएं बताइए। नहीं नहीं नहीं, जी ज़ुहा, हाँ जी। मेरा सवाल था कि अव्वाबीन का मतलब यही क्या है। चले जी, उनका आपका कौन सा है ये कार्ड? हाँ जी, सवा दोनों है, ज़हन क्या सलातुल अव्वाबीन, इसका सही वक़्त जो है वो क्या है? सलाते अव्वाबीन का सही वक़्त वो क्या है? जी आप 10 से 11 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो घड़ियां बुझी नहीं थी। जी फजर की बात। सिर्फ आप हाथ खड़ा करें। मगरिब के बाद, मगरिब के बाद वाली रिवायत साबित नहीं है सही मुस्लिम की रिवायत के मुकाबले में। बादुल फजर वाली वो और मान है। इशारा कुल्लू कलाम हदीस में आता है सलातुल अव्वाबीन हीना तरमजुल फिसाल, सलाते अव्वाबीन का वक़्त तब है जब ऊँटनी के बच्चे के पांव सूरज की गर्मी से गर्म होने लग गए। ये है यानी हदीस के अंदर। चले, ये सवाल जरा मुश्किल था, कोई आसान सवाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 12 रकात पढ़ी दिन और रात में, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। चले जी आप बता दें वो कौन सी 12 रकात? सुबह फजर की 2 सुन्नत, हाँ जी, और ज़ोहर की 4 सुन्नत, हाँ जी, बाद में 2 सुन्नत, हाँ जी, और मगरिब की 2 सुन्नत, हाँ जी, और इशा की 2 सुन्नत। 2 सुन्नत 12। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो ये 12 रकात पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाते हैं। कार्ड कौन सा आपका? अच्छा जी, जुमा जो हम पढ़ते हैं, जुमा तो मुबारक जुमा पढ़ते हैं, जुमा की फजीलत पर कोई एक हदीस पाई जिक्र कर दे, जुमा की फजीलत उसमें साबित हो। जो दिनों में सरदार है हदीस हदीस चाहिए यानी जिसमें ये साबित हो कि ये जुमा की फजीलत है। अय्वा कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक जितने गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। कौन सा काम है? अव्वल हवा शील पहले ले गए हैं। अच्छा जी, ये जो अरफा का दिन गुजरा है इसमें आपने बार बार ये बात सुनी कि एक फजीलत है हुज्जाज के लिए और एक फजीलत है जो हुज्जाज नहीं है। तो पहले हुज्जाज की बताना है, कोई भाई हाथ खड़ा करे जो बताना चाहता हूँ कि हाजियों की क्या फजीलत है अरफात के अंदर। आपने पहले ले लिया, और कोई भाई पीछे से? आपने हज किया कि नहीं किया? तो आपको पता ही नहीं कि क्या फजीलत है हाजियों की। मैं बताऊं, चले जी जुनेद भाई बताओ। अल्लाह ताला सारे गुनाह उसके माफ कर देता है हाजियों। जो हाजी है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ करते हैं। हाँ जी, मोबाइल के 2.25 है। सावा सावा। दूसरा किया है, दूसरा भी अच्छा जी, जो हाजी नहीं है उनके लिए क्या फजीलत? आपने पहले बता दिया, आपने भी बता दिया। कोई और भाई? जी आपने पहले बताया, वो लास्ट में चलेंगे। ये सबसे
जल्दी आए जरा। रोजा रखना, रोजे की फजीलत क्या है? एक साल के गुनाह आने वाले को 1 साल के बाद के माफ हो गए। चले आगे आगे आगे, दोनों आगे, दोनों आगे। हाँ जी, क्या फजीलत है? हज के लिए ना आए वो हज के दिन रोजा रखे तो उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। 1 साल आने के साथ। एक मिनट जी, क्या फजीलत है? रोजा रखेंगे, फजीलत क्या क्या होगा फिर? 1 साल के पहले ना, 1 साल के बाद होगा। 1 साल के बाद शेख 2 साल की। 2 साल। अच्छा जी, ये कौन सा कार्ड है? जहन नहीं है अभी। ये ले ले। अब मोबाइल ही दे दो, ये बेचेगा बाद में कारोबार। ये उनको भी दे देंगे। अच्छा जी, एक भाई इधर आए जरा साथ में। कोई भाई इधर आइए जिसकी नजर जरा ठीक हो, इसको स्क्रैच करो। मोबाइल मोबाइल ही दा होना ही नहीं, घट होना। नंबर बोलेंगे जिसके पास मोबाइल है। ये जिन भाइयों के पास मोबाइल का नेटवर्क है, ये नंबर बोला जाएगा, आपने फीड करना है। जो पहले जिसका पहले हो गया वो फीड हो जाएगा, ठीक है जी? ताकि जो लोग जो आप बेचारे नहीं दे रहे, शर्माते हैं, वो भी कुछ फायदा उठा ले। और बात सुने मेरी, मौलवी साहब वुजू कर रहे थे ना, तो अजान का टाइम हो गया, तो उन्होंने किसी को भाई आया तो कहा यार अजान पढ़ दो, अजान लेट हो रही। वो कहता मुझे शर्म आती। उसने कहा ठहर जा, तू बेशरम आएगा वो पढ़ दी। कुछ बताते नहीं तो चलो उनको भी। अच्छा जी, जिन भाइयों के पास मोबाइल का नेटवर्क है, ये मोबाइल किसी के पास नहीं है। शेख वो आपने कोड फीड कर लिया, शेख इससे आगे कार्ड फीड होता है। शेख साहब एक बार सवाल करें कि पूछें कौन से नंबर से फीड, जिनको नहीं पता वो फीड कर लें। किस तरह फीड किस तरह होता है, पूछ दे मोबाइल वालों से। मोबाइल का क्या है कोड वर्क? स्टार 1400 स्टार 1400 आगे फिर स्टार, आगे कार्ड का नंबर बोलेंगे। ये भाई बोलने लगे, अब आपकी स्पीड का पता चलता है। जल्दी ऐसे नहीं, 1 मिनट। 2 9 भाई तुम बोलते ऐसा नहीं 5 मौलाना साहब ऐसे नहीं, सब ऐसे तो सबको मालूम है। शेख क्लोज 7 शेख क्लोज कर दे। 5